نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹا سا لیکچر ہے جی، فعل لازم کی پہچان کا فارمولا۔ تو افعال کی تقسیم کے مفعول بہ کو چاہنے کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو جو کتب میں اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فعل لازم کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور فعل متعدی کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کہتے ہیں جی یہ دو اقسام ہیں، ایک کو لازم کہتے ہیں اور ایک کو متعدی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم کوئی جملہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی تو کوئی ایسا فارمولا ہونا چاہیے جس کو لگا کر ہم پتہ چلا سکیں کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ اس کا علماء نے ایک فارمولا دیا ہے کہ کسی بھی فعل کے بعد، جیسے یہ کہہ رہے ہیں مفعول بہ، مفعول بہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی فعل کے بعد اگر کوئی ضمیر لگائی جائے، مثلا میں کہتا ہوں جی اس کے ساتھ ایک میں ضمیر لگاتا ہوں، خلق، اس ایک مذکر نے پیدا کیا کا تجھ کو، تو جو مفعول بہ کی ضرورت اگر نہیں ہے تو وہ لگانے سے اس کا معنی جو ہے نا وہ پورا بامانی جملہ نہیں بنے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے جی، فعل لازم ہے اگر تو لازم کے ساتھ اگر کاف ضمیر لگا دی جائے تو وہ بامانی نہیں بنے گا۔ یہ ایک فارمولا ہے۔ اگر متعدی کے بعد کاف ضمیر لگائی جائے تو وہ بامانی بنے گا۔ تو گویا جب یہ جملہ بامانی بن رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ فعل لازم ہے۔ اس ایک مذکر نے تجھے پیدا کیا تو یہ متعدی ہے۔ ذہب، وہ ایک مذکر گیا، ذہب، اگر تو یہاں لگا دیں زیدن تو یہ تو ایک جملہ بامانی بن گیا کہ فعل لازم کو ایک فاعل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مل گیا، لیکن زید گیا۔ اچھا، وہ گیا کے بعد اگر ایک ضمیر لگا دی جائے، کاف ضمیر ہی لگاتے ہیں، یا ذہبا کا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ گیا، تیرے پاس تو اس کا معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ گیا، ذہبا ہو، وہ گیا، پھر یہ ہو کیا ہے؟ اس کو مفعول بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ بے معنی بن رہا ہے۔ بے معنی ہے تو وہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی کرتا ہوں میں۔ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کہ ذہبا اگر فعل لازم ہے تو فعل لازم کو متعدی بنانے کا بھی ایک فارمولا ہے۔ کیا؟ کہ باب افعال کثرت سے یوز ہوتا ہے تعدیہ کے لیے۔ تو ہم اسی کو آگے بات یہاں تک چل سکتی ہے، اس کو ہم لازم کو جی متعدی بنا لیتے ہیں۔ متعدی بنائیں گے تو یہ لفظ بنے گا اذہبا، افعل کے وزن پر، وہ لے گیا، اذہب کا، وہ تجھے لے گیا، وہ یہاں پہ ہے وہ گیا، یہاں پہ ہے وہ لے گیا تجھ کو، تو یہ با معنی بن گیا، تو پھر یہ لازم ہو گیا۔
تو ہم نے کیا فارمولا یوز کیا کہ لازم کو پہلے ہم نے پھر یہ متعدی ہو گیا، با معنی ہے تو متعدی ہو گیا۔ لازم سے متعدی کا بنانے کا ہم نے طریقہ ٹول کون سا یوز کیا؟ باب افعال۔ لو جی، جلسہ وہ بیٹھا، اس کے ساتھ ضمیر لگا لیں، جلسہ ہو، وہ بیٹھا، ہو کو کیا کام تو اس نے خود کیا، خود وہ بیٹھ گیا، تو ہو ضمیر اس کے ساتھ لگائی، اس، وہ بیٹھا اس، وہ بیٹھا وہ کوئی معنی نہیں بن رہا۔ اگر وہ بے معنی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لازم ہے۔ لازم ہے تو پھر بھی اس کو متعدی بنانا ہے باب افعال یوز کر کے، تو یہ اجلسہ ہو جائے گا۔ اجلسہ، اجلسا، اجلسو، اجلست۔ تو اگر اجلست ہے تو اس کا معنی ہوگا اس ایک مؤنث نے بٹھایا، کس کو؟ اس کے ساتھ ہا ضمیر لگا دیں، اس ایک مؤنث نے اس ایک مذکر کو بٹھایا۔ معنوی طور پہ کیا ہوا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی بیٹھنے کی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ تو یہ ہے اجلست ہو، اس میں جو ہیا چھپی ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ ہوئی، اور ہا ضمیر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا جلسہ ہو کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اجلست ہو یہ معنی بن گیا، تو ہم اس کو با معنی بنا لیا ہے۔ جو با معنی ہے تو یہ متعدی ہے، با معنی ہوا تو یہ متعدی بن گیا۔ فتح، اس نے کھولا، فتح کوئی اور صیغہ یوز کر لیتے ہیں، فتح تو، میں نے کھولا، البابا، یا ہو کر دیں اس کے ساتھ بھی، فتح تو ہو، میں نے اسے کھولا۔ ہا ضمیر فرض کریں باب کی طرف جا رہی ہے تو میں نے دروازے کو کھولا، میں نے اس کو کھولا، کسی لاک کو کھولا، تو یہ با معنی بن رہا ہے، تو گویا یہ متعدی ہے۔ دخلا، وہ داخل ہوا، تو یہ کیا ہے؟ دخلا، اس کے ساتھ کون سی ضمیر لگائیں جی؟ دخلا، وہ داخل ہوا، دخلا نا، چلیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا کی کوئی بھی ضمیر لگا سکتے ہیں۔ تو داخلہ نا، اس ایک مذکر نے داخل کیا کس کو؟ نا کو، ہم سب کو، تو یہ با معنی بن گیا نا، تو یہ با معنی ہو کر یہ متعدی ہے۔ اس نے توڑا، اس کو ہم لکھتے ہیں کسرہا، چلے، اس ایک مذکر نے تجھے توڑ دیا، یا کسرہم، اس ایک مذکر نے ان سب مذکروں کو توڑ دیا، تو با معنی بن رہا ہے، تو گویا متعدی ہے۔ اس کو ہم ایک باب یوز کر لیتے ہیں، باب انفعال، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ باب متعدی کو لازم بناتا ہے۔
تو لازم جب بنے گا تو یہ لفظ بن جائے گا انکسر. انکسر ہے وہ ٹوٹ گیا، اس کا معنی ہے وہ ٹوٹ گیا. تو انکسر کا جی انکسر کا وہ ٹوٹ گیا کا معنی نہیں بن رہا، تو یہ بے معنی ہے، تو گویا لازم ہو گیا. یہ کچھ مثالوں کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کسی بھی لفظ، اس کے لیے تھوڑی سی پھر ووکیبلری ضرور چاہیے ہوگی کہ الفاظ کا معنی بندے کو آتا ہو تو اس کے ساتھ ایک ضمیر لگائے. اگر وہ با معنی بن رہا ہے تو متعدی ہے، بے معنی بن رہا ہے تو وہ لازم ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ڈیفینیشن بھی فٹ آ رہی ہے نا. مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، جب جس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ایک ضمیر لگا کے مفعول بہ بنانا کی کوشش بھی کریں گے تو وہ بے معنی ہوگا، گویا یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو یہ لازم ہے. اور جہاں فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی ضمیر لگائی تو وہ لفظ با معنی بن گیا. با معنی ہے تو متعدی ہے، وہ چیز جو ہے نا آپ کو ایز اے فارمولا سمجھ آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.